Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سن 11 نبوی میں حج کے ارادے سے مدینے سے 6 لوگ مینا پہنچے تھے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مینا کی وادیوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. 12 نویں میں واپس حج سے فارغ ہو کر یہ مدینے گئے, مدینے میں محنت کی تو 12 میں یہ 6 اور 6 12 حضرات پھر اگلے سال سن 12 میں مینا میں پہنچے اور انہوں نے بیعت کی, اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. 11 نبی میں حضور نے ان 6 مسلمانوں سے بیعت نہیں لی تھی, اس لیے اس کو 11 نبی والی بیعت اسلام قبول کرنا کہتے ہیں. اس کو بیعت عقبہ اولیٰ یا عقبہ ثانیہ نہیں کہتے. 12 میں حضور نے بیعت بھی لی. پھر ان 12 حضرات نے درخواست کی کہ مدینہ طیبہ میں کام کرنے کے لیے ایک معلم, اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک دائی ہمارے ساتھ کر دیں. تو حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 12 لوگوں کے ساتھ حضور نے بھیجا. وہ مدینہ طیبہ میں رہے, حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر پورا سال مدینہ طیبہ میں انہوں نے محنت کی, گھر گھر فرد فرد سے ملاقاتیں کی, جس کے نتیجے میں سن 13 نبی میں 75 لوگ آئے تھے حج کے زمانے میں, جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. ان 2 عورتوں میں ایک عورت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا انصاریہ تھی. جب مردوں نے بیعت کی تو حضرت ام عمارہ یہ بھی بڑی کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی غلامی میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اس بیعت میں جو مردوں سے حضور نے بیعت لی اسی پر ان دونوں سے بیعت لی. بیعت میں کیا تھا کہ تم ساری دنیا کے عرب اور عجم کے انسان اور جنات ان سب کے مقابلے کا ہم دفاع کریں گے, ان سب کے مقابلے میں حضرت محمد رسول اللہ کا تعاون کریں گے, ان سب سے حضرت محمد رسول اللہ کی حفاظت کریں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. ان 73 مردوں نے اور 2 عورتوں نے بیعت دی تھی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کا تعاون کریں گے, آپ پر جتنے ہم دشمن حملہ آور ہوں گے ان کا دفاع کریں گے. یہ انہوں نے بیعت لی تھی. تو اس میں حضرت ام عمارہ بھی تھی.
بڑی قربانیاں ہیں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا. پہلے ان کا نکاح ہوا زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ اور حبیب، یہ 2 لڑکے تھے. زید بن عاصم کے بعد حضرت ام عمارہ کا نکاح دوسری جگہ ہوا، ان سے بھی 2 لڑکے ہوئے. یہ 4 لڑکے. یہ چاروں لڑکے اور دوسرے شوہر. سن 2 ہجری میں جو احد کا معرکہ پیش آیا، اس میں حضرت ام عمارہ بھی شریک تھی، ان کے دوسرے شوہر بھی شریک تھے اور ان کے 4 بیٹے شریک تھے. اور بڑی جاں بازی کے ساتھ اور بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معرکے میں کام کیا. حضرت خالد بن ولید کے حملے سے پہلے تک مسلمان کامیاب تھے. تو جب تک مسلمان کامیاب تھے، حضرت ام عمارہ کا ایک کام تھا کہ مشق بھرنا اور مجاہدین کو پانی پلانا، جو زخمی ہو جائیں ان کی مرہم پٹی کرنا. یہ پہلے حصے میں حضرت ام عمارہ کا یہ کام تھا. لیکن کچھ اجتہادی غلطی کی وجہ سے میدان کا رخ بدل گیا. وہ مسلمان جو غالب تھے وہ مغلوب ہونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ایمانوں کے گھیرے میں آ گئے. اور صحابہ جتنے تھے لگ بھگ 700 صحابہ تھے. عبداللہ بن ابی جو 300 لوگوں کو لے کر چلا تھا، وہ واپس راستے سے واپس ہو گیا کہ ہم تو باہر جا کر مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اب بچے 700 لوگ بچے تھے. تو 700 صحابہ سارے کے سارے منتشر ہو گئے، ہما ہمی کا ماحول قائم ہو گیا وغیرہ ذالک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے میں آ گئے. تو اس وقت حضور کی حفاظت کرنے والے 10 احباب تھے. ان 10 میں حضرت ام عمارہ سب سے نمبر 1 پر نمایاں تھے. روایتوں میں بات لکھی ہے کہ حضور دیکھتے تھے، دائیں طرف دیکھتے تھے تو ام عمارہ ہی نظر آتی تھی، بائیں طرف دیکھتے تھے تو ام عمارہ ہی نظر آتی تھی. چاروں طرف حضور کے ارد گرد گشت لگا کر حضور کی حفاظت کرنے والی بے ایمانوں سے نمایاں طور پر جو تھی وہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ایک بدبخت آدمی ہے، سیرت کی کتابوں میں بہت اس کا تذکرہ ہے، ابن قمیہ. بعض لوگوں نے قمیہ پڑھا ہے، بعض لوگوں نے قمیہ پڑھا ہے. یہ بہت ہی بدبخت آدمی تھا. اس کے دل میں یہ بات تھی کہ آج اگر حضور بچ گئے تو میری خیریت نہیں. تو جب مسلمان مغلوب ہونے لگے تو وہ حضور کا ارادہ کر کے حضور کی طرف آگے بڑھا اور اس نے حضور علیہ السلام پر وار کیا. اس حملے کو روکنے والی بھی حضرت ام عمارہ تھی. اس کے حملے کو اپنے ڈھال سے روکا اور روک کر اس پر حملہ کیا. وہ کرنے والی بھی حضرت ام عمارہ تھی. لیکن حضرت ام عمارہ کا حملہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ ڈبل زیرہ پہن رکھی تھی. ابن قمیہ نے ڈبل زیرہ جو ہے پہن رکھی تھی، اس کی وجہ سے وہ کام اس کا بنا نہیں. لیکن
حضرت ام عمار پر بھی بے ایمانوں کے حملے ہوئے، جس کی وجہ سے زخمی بہت ہوئی. 1 سال تک لگ بھگ وہ زخم میں مبتلا رہی. حضور کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے برابر ان کی خدمت میں جاتے تھے. بے ایمان نے ان کے بیٹے عبداللہ پر حملہ کیا تھا، تو جس کی وجہ سے بہت ہی گہرا زخم حضرت عبداللہ پر بھی آیا تھا. تو اس بے ایمان کا آتا پتہ حضور نے ام عمارہ کو بتایا، تو حضرت ام عمارہ نے اس کا کام تمام کر دیا کہ ام عمارہ تیرے بیٹے پر حملہ کرنے والا یہی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے بہت مبارکبادی دی اور حضور نے ان سے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا. مختصر یہ کہ یہ جنگ ختم ہو گئی. اس کے بعد حضور نے بہت دعائیں دی حضرت ام عمارہ کو، بہت تعریف بھی فرمائی. تو حضور سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی دی ام عمارہ کو. اس کے بعد بے ساختہ حضرت عمارہ کی زبان پر یہ کلمات نکلے کہ اب دنیا کی کوئی تکلیف آئے میرے اوپر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. دنیا کی کوئی تکلیف میرے اوپر آئے اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. حضور کے زمانے میں بھی یہ پورا حضور سے کی خدمات، حضور کا تعاون کرتے رہی، حضور کی محبت کرتے رہی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی رہی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی رہی. پھر بعد میں ان کا کب انتقال ہوا سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد اسی زمانے میں مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو ان کے بیٹے حبیب وہ عمان گئے ہوئے تھے. عمان سے واپسی پر مسیلمہ بن کذاب نے ان کو گرفتار کیا، حضرت حبیب کو گرفتار کیا. اور پھر اس نے مسیلمہ بن کذاب نے حضرت حبیب سے پوچھا کیا تم حضرت محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم ان کو آخری نبی کہتے ہیں، آخری نبی ہم یقین کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مسیلمہ رسول اللہ کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کسی بھی قیمت پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تجھ بدبخت کو اللہ کا نبی یقین کروں اور اس کے بول بولوں. اس پر مسیلمہ نے حبیب کا ایک ہاتھ کاٹا اور ہاتھ کاٹ کر پھر یہ کہا کہ تم اب کہو کہ مسیلمہ رسول اللہ، مسیلمہ اللہ کا رسول ہے. اس پر بھی حضرت حبیب نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ کہتا ہوں. مسیلمہ کو کسی بھی قیمت پر اپنی جان کا سودا کر سکتا ہوں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایک عضو حضرت حبیب کا مسیلمہ کاٹتا گیا اور یہ درخواست کرتا گیا کہ میری نبوت کا تو اقرار کر. وہ اسی میں ایک ایک عضو کٹتا گیا، بوٹی بوٹی ہوتے گئے اور حضرت حبیب جو ہے اس دنیا سے شہادت کا جام پہن کر رخصت ہو گئے. حضرت ام عمارہ کو اس کی اطلاع ملی کہ میرا بیٹا مسیلمہ کے ہاتھ اس طرح سے شہید ہوا. اس وقت ان کے عزائم اور حوصلے بنے کہ موقع ملے گا تو مسیلمہ بن کذاب کو جہنم کو پہنچانے کا کام میں کروں گی، اس کو جہنم پہنچانے کا کام میں کروں گی. چنانچہ یمامہ کی جب جنگ کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شرکت فرمائی. اور ان کا مقصد صرف وہی تھا کہ مسیلمہ تک میری رسائی ہو جائے اور اس کا میں کام تمام کر دوں. چنانچہ اسی نیت سے صفوں کو چیرتے ہوئے زخم کھاتے ہوئے حضرت ام عمارہ صفوں کو چیرتے ہوئے اور زخم پر زخم کھاتے کھاتے
मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब तक पहुंची और इरादा था ही कि अपनी तलवार से इसका काम तमाम करें। इनके वार करने से पहले ही दो तलवारें चमकी और जिसके नतीजे में मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब जो है वो जहन्नम रसीद हो गया। पलट कर देखी उम्मे अम्मारा तो देखती क्या है, वो उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद हैं और हजरत वहशी। इन दोनों ने इनका काम तमाम कर दिया। ये हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं जिनकी कुर्बानियां और के सब कुछ लुटाया, सब कुछ खपाया और इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत और इस्लाम की इशाअत, इसके लिए ये अपनी तन मन धन की बाजी लगाती रही। ये हैं उस हुजूर के ज़माने की वो एक एक सहाबिया हैं जिनके ये कारनामे हैं। आज ज़माना ये है कि दुनिया की चंद ठिगरियों को देखकर दिखलाकर आज हमारे मुसलमान बच्चियों के ईमान का सौदा किया जा रहा है और मुसलमानों की बच्चियां बड़ी तादाद में पढ़ी लिखी, आजकल की जो कॉलेज में जाने वाली बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो अपनी ईमान का सौदा कर रही हैं और खुल्लम खुल्ला इस बात का ऐलान किया जा रहा है और तरगीब दिलाई जा रही है कि तुम हमारे बच्चों से निकाह करो। निकाह करने पर तुम्हें फायदे क्या मिलेंगे? सबसे पहले फायदा ये मिलेगा कि तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा। तुम मुसलमान बच्चियों के साथ हम इंसाफ करेंगे। ये लालच खुले आम इस मुल्क की होनहार मासूम, अपनी आखिरत से नाअकीबत ना समझ बच्चियों के सामने ये फवाइद रखे जा रहे हैं और अपने बच्चों से निकाह करने की उनको तरगीब दी जा रही है, यानी तुम्हें इंसाफ मिलेगा। इसमें हमारे मर्दों को भी सोचने की जरूरत है और वहीं हमारी बच्चियों को समझाने की भी जरूरत है। भला ये क्या इंसाफ देंगे? अपने खालिक और मालिक को इन्होंने इंसाफ नहीं दिया तो ये हमारी बच्चियों को क्या इंसाफ देंगे? जिस खालिक ने और मालिक ने उनको पैदा किया था, इंसाफ का तकाजा तो ये था कि उसकी जात में, उसकी सिफात में किसी को शरीक न करते, उसकी रुबूबियत में, उसकी वहदानियत में, उसकी खुदाई में किसी को शरीक न करते। ये इंसाफ का तकाजा था। इतने बड़े इंसाफ को और इतनी बड़ी बात को तुमने ठुकरा दिया और आज हमारे बच्चों को इंसाफ दोगे? ये ख्यालस्त व महालस्त, एक धोखा है और धोखे के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन इंसाफ मिले या ना मिले, ये मिले। ये दुनिया है, दुनिया की कोई हकीकत नहीं, दुनिया की कोई हैसियत नहीं। खाली इंसाफ के इस झांसे में फंसकर ईमान का सौदा करना, ये तो बड़ी हिमाकत है और बड़ी नादानी है और बड़ी बेवकूफी है। एक लालच हमारे बच्चियों को ये उनके दिल दिमाग में उतारने की कोशिश की जा रही है कि तुम हमारे बच्चों से निकाह करोगी तो तुम्हें इंसाफ होगा, तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। दूसरी बात, इनको ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है हमारे उन भाइयों की तरफ से हमारी बच्चियों को कि देखो तलाक की नौबत नहीं आएगी, तलाक की नौबत नहीं आएगी। उनके तलाक का तस्वूर ही नहीं है, उनके यहाँ तलाक का तस्वूर ही नहीं है। ये तो मजहब इस्लाम की खूबी है कि मजहब इस्लाम ने तलाक का एक ऑप्शन रखा है, खुला का एक ऑप्शन रखा है, तफरीक का एक ऑप्शन रखा है। ये खूबी है, ये खूबी है। उनके तस्वूर ही नहीं है। जीना है तो जियो, नहीं तो सिर्फ उसके सिवा एक ही रास्ता है कि तुम अपने आप को जीते जी आग में धकेल दो, इसके अलावा दूसरा कोई तुम्हारा रास्ता ही नहीं है। तो उन्होंने ये उसको दूसरे अंदाज में हमारे बच्चों के सामने ढालकर पेश करने की कोशिश की है। देखो तुम हमारे बच्चों के साथ निकाह करोगी तो हमारे यहाँ तलाक होगी नहीं, तुम एक मर्तबा निकाह करोगी तो मौत तक तुम्हारा निकाह रहेगा, वो टूटेगा नहीं। यानी मतलब यही है कि जैसे भी जीना हो हमारे साथ जीना है,
وہ جینا بھی کیا جینا ہے کہ وہ ادھر ہیں یا ادھر ہیں، ظلم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ بھی کوئی جینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے ہماری بچیوں کے اندر ایک اچھے لوبادے میں ڈھانپ کر کیا کہتے ہیں کڑوی دوا کو اوپر سے کور کیپسول کا کور پہنا کر ہماری بچیوں کو پلایا جا رہا ہے، اور اس جھانسے میں ہماری بچیاں پستی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچیوں کو ہوشیار کرنا، ان کو بیدار کرنا، ان کو فکر آخرت دلانا، اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے فنا ہونے کو اور دنیا کے ختم ہونے کو اور دنیا کے مٹنے کو، دنیا کے عیش آرام کو مٹنے کو، اور موت کے بعد کے ہمیشہ ہمیش کی تکلیفوں کو، اور موت کے بعد کے ہمیشہ ہمیش کی راحتوں کو، آسائش کو ان کے سامنے جم کر اور کھل کر ان کے سامنے اس کا مذاکرہ کرنا۔ ایک دھوکہ ان کو یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے یہاں کوئی سوکن نہیں ہوگی، ہمارے بچے سے نکاح کرو گے تو تم رہو گے، تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے، تمہارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے، تمہارے یہاں تم نہیں ہے، تمہارے یہاں اور بھی ہیں۔ اور یہ اور عام طور پر لڑکیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، اپنی سوکن کو موت سے بھی زیادہ بری چیز سمجھتے ہیں، موت کو بھی اتنی بری چیز نہیں سمجھتے جتنا کہ سوکن کو برا سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ اس بات کو ہمارے بچیوں کے دل دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم رہو گے، تمہاری کوئی سوکن ہمارے یہاں نہیں رہے گی، اگر تم ہمارے یہاں کے بچے سے نکاح کرتے ہو تو تم رہو گے، تمہاری کوئی سوکن نہیں گی۔ یہ بھی ایک کیپسول ہماری بچیوں کو پلایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہماری بچیاں جو ہیں اس جھانسے میں آ رہی ہیں اور ایمان کا وہ سودا کر رہی ہیں۔ یہ کھلا اعلان ڈنکی کی چوک سینہ ٹھوک کر یہ بھرے مجمع میں اس کے مذاکرے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایسے زمانے میں جتنا جہاں جب جیسے موقع ملے اپنی بچیوں کے ایمان کی اور اعمال کی اور ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے جتنا کام کر سکتے ہو کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی جان و مال کو اپنے وقت کے تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے مختلف کسی ایک پلیٹ فارم سے کام کرنا اور اسی میں منحصر سمجھنا آج کے زمانے میں یہ بہت مضر ہے۔ کسی ایک ہی پلیٹ فارم سے کام ہو تو یہ ایک کیا کہتے ہیں ناکافی چیز ہے۔ یہ مختلف پلیٹ فارموں سے جس جگہ سے جہاں سے جیسے بھی بچیوں میں ہم کام کر سکتے ہیں کرنے کی ضرورت ہے، جس انداز میں کر سکتے ہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بار بار اس کے مذاکرے رسالوں میں اور جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہیں، اور ان کا ایک منظم پلان اور پروگرام ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو بیدار ہو کر اپنی جان و مال کو اپنی تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے کچھ کام اور محنت کرنے کی بھی سخت ضرورت ہے، سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ لگ بھگ 10 ایسے فوائد انہوں نے گنوائے ہیں کہ تم ہمارے بچوں کے ساتھ نکاح کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ میں تو 2-3 آپ حضرات کے سامنے رکھا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایسے 10-12 آپشنز اور فائدے ہمارے بچیوں کے سامنے وہ رکھ کر ان بچیوں کو اپنے بچوں کی طرف راغب کرنے کی اور متوجہ کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور بڑی تعداد، لگ بھگ لاکھوں کی تعداد میں اب تک ہندوستان کے اندر ہماری بچیاں جو ہیں، اور اس میں ایک خبر تو ایسی بھی ہے کہ ایک بچی حافظ قرآن ہے، اور اس بچی نے ڈنکے کی چوٹ جو ہے اسلام کو خیرباد کر دیا، اور اپنا رشتہ ان بے ایمانوں کے ساتھ اپنا جوڑ کر وہ دنیا کی زندگی کو خوش و خرم گزارنے کا اس نے خواب دیکھ لیا ہے۔ وہ خواب کہاں تک دنیا میں اس کا پورا ہوگا وہ تو اسی کو معلوم اور آنے والے دن بتائیں گے، لیکن آخرت سے وہ بے خبر اور بے فکر ہے۔ تو حالات تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج کے زمانے میں غیر دیندار گھر تو دور کی بات، دیندار گھر بھی دور کی بات ہے
جو دین کے علم سے آراستہ ہو، ایسی بچیوں کا بھی آج کے زمانے میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ناممکن نہیں، مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ، بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیا مرد کیا عورت، کیا بڑے کیا چھوٹے، سب کے دل میں پیسہ پیسہ محل گاڑی، پیسہ گاڑی محل، پیسہ گاڑی محل، اچھا کھانا، اچھا پھرنا، اچھا عیش، سیر تفریح، یہی دل و دماغ میں رچا ہے اور بسا ہے، اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اچھے اچھے بھی ان کے پیر پھسل رہے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ حالات پر میں نے آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالی۔ اس زمانے میں جہاں جب جیسے موقع ملے ہم اپنے بچیوں کے ایمان کی حفاظت اور ان کے سامنے ایمانی تذکرے اور بالخصوص موت کے بعد ملنے والے انعامات اور موت کے بعد ملنے والی سزائیں، ان کا تذکرہ، ان کا مذاکرہ ہمارے بچیوں کے سامنے بکثرت ہر گھر میں ہر روز ہونا چاہیے۔ اللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، گھر والے تو نہیں کر سکتے، تو کم از کم دیندار طبقہ جن کو کچھ نہ کچھ دین کی فکر ہے، امت کی فکر ہے، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مجلسیں جگہ جگہ منعقد ہوں جہاں پر ایمان کے مذاکرے ہوں اور فکر آخرت اور استحضار آخرت ان کے دل و دماغ میں رچانے اور بسانے کی کوششیں اور محنتیں اور فکریں ہوں، اور جو لوگ نہیں کر سکتے ہیں ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، یہ بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان یہ ہے، قرب قیامت میں جو حالات آنے والے ہیں سرکار نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے، انہی حالات میں سے یہ حالات ہیں زمینوں کا دھسنا اور زلزلوں کا آنا۔ ترکی اور ملک شام کے اندر اس وقت جو موجود ہے، جو زلزلہ آیا ہے، آج سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کبھی تباہی اور بربادی نہیں ہوئی، اتنے اموات اور اتنے بچے یتیم اور اتنی عورتیں بیوہ اور اتنے لوگ بے گھر اور اتنے لوگ بیمار کبھی ایسے کسی حادثے میں نہیں ہوئے جو اس مرتبہ موجودہ ترکی کے حالات کی وجہ سے پیش آئے ہیں۔ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے اور الحمدللہ ساری دنیا اس وقت ترکی اور ملک شام کی طرف متوجہ ہے، سب غمگین ہیں، سب درد مند ہیں، سب فکر مند ہیں۔ تو ہماری اس ملک کے اندر بھی اور کوئی تحریک کام کر رہی نہیں کر رہی مجھے میرے علم میں نہیں ہے۔ الحمدللہ جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم نے ترکی ایمبیسی سے رابطہ قائم کر کے ان سے تعاون کا اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کے پاس اپنا تعاون پہنچائیں گے اور وقتاً ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ پورے ملک میں الحمدللہ جمعیت علماء بیلگام بھی اس میں ہے اور پورے ملک میں جمعیت علماء کام کر رہی ہے کہ جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے گھر اجڑ گئے ہیں، بہت سارے یتیم ہو گئے ہیں، بہت سارے بیمار ہیں، ان کی دواؤں کی ضرورت ہے اور پوری دنیا الحمدللہ تعاون کر رہی ہے، لیکن یہ جتنا بھی تعاون کریں وہ کم ہے، اس سے ان کی ضرورتیں تو پوری نہیں ہوں گی۔ تاہم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں۔ ہمارے احباب بھی کچھ نماز کے بعد رہیں گے اور اشتہار بھی پیچھے لگا ہوا ہے کہ اپنی اپنی رقم انفرادی طور پر رقم اگر دے رہے ہیں تو اس کی رسید حاصل کرنے یا اجتماعی جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان کے پاس رقم جمع کر دیں، ایک ہی رسید ان کی بنے گی، وہ رقم یہاں جمع ہوگی، بنگلور پہنچایا جائے گا، صوبہ کرناٹک بنگلور کو، اور وہ حضرات جو ہے مرکزی جمعیت کو پہنچائیں گے اور مرکزی جمعیت جو ہے ترکی ایمبیسی تک وہ پہنچانے کی رقم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نمازوں سے فراغت کے بعد جس سے جتنا ہو سکے بلکہ اپنی طاقت سے زیادہ ترکی کے مسلمان کو مضبوط کرنا، بلکہ میں اس سے پہلے بھی دو ملکوں کا نام لا کر خصوصی طور پر آپ حضرات سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ان ملکوں کا جب جہاں جیسا موقع ملتا ہے یہ دو ملکوں کا تعاون ملک دنیا کے بسنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ حالات ہوں یا نہ ہوں، یہ حالات ختم ہو جائیں جب بھی اور یہ حالات کے ختم ہونے کے بعد بھی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب جہاں جیسے موقع ملتا ہو دو ملکوں کے تعاون کے لیے ہمیشہ ہمیں قدم ہمارا آگے ہونا چاہیے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔